نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنا اور پورے سال میں کتنے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، تو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج پیش کروں گا۔ آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت کے ہر دور میں یہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے واضح ہوتا ہے، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، گزشتہ امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، صرف روزہ رکھنے کا طریقہ و تعداد میں فرق ضرور ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن چونکہ رمضان کبھی سردی کبھی گرمی میں آتا ہے، عیسائیوں کو گرمی میں روزے رکھنا بہت دشوار معلوم ہوتا تھا، لہذا انہوں نے اپنے دین میں دوسری تبدیلیوں کی طرح روزے کا وقت بھی بدل کر موسم بہار کر دیا اور تبدیلی کے کفارے کے طور پر 30 کے 50 کر لیے۔ روزہ خدا کی پسندیدہ عبادت ہے اور امت مسلمہ پر اگرچہ ایک ہی مہینہ کے روزے فرض ہوئے، لیکن روحانی اور جلا اور سکون کے لیے، تقویٰ پرہیزگاری اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بطور نفل زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء کرام و صالحین کا طریقہ رہا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، حمزہ ابن عمر اسلمی ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے ان 5 روزوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکثر روزے ہی کی حالت میں رہتی تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال مسلسل روزے رکھے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام ہی اولیاء صالحین بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندے آج بھی رکھتے ہیں۔ نفلی روزے کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ اس کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ! کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ سال میں مہینوں نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ قبول کرے تو یقیناً انہیں جہنم کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ رمضان شریف کے بعد 11 مہینے جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سال میں صرف 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید و بقر عید کے دن روزہ جائز نہیں، اور تشریق کے دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں، یعنی عید و بقر عید کے 2 دن اور بقر عید کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ یا 5 دن، یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مسرت و خوشی کے اظہار میں کھانے پینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی دعوت کے دن ہیں، اور ان دنوں کا روزہ رکھنا خدا کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے، لہذا ان 5 دنوں کے روزے ناجائز کر دیے گئے۔ ان دنوں کے علاوہ جب چاہو نفلی روزے رکھو۔
جہنم کی آگ سے آزادی کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لو۔ لیکن کسی نفلی عبادت میں اتنی زیادتی کی اجازت نہیں جس سے بیوی بچوں اور دوسرے حق والوں کی حق تلفی ہو یا دنیا کی دوسری ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم 5 دن کے علاوہ پورے سال روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ ساری عبادت کرتے رہتے ہو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے؟ بس آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے ملاقاتی کا بھی حق ہے۔ تو جس نے عمر بھر روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں، ہر مہینہ 3 روزے رکھے، ہر مہینہ 1 قرآن ختم کرو۔ تو میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا تو تم بہترین روزے یعنی صوم داؤد رکھو کہ 1 روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو اور 7 رات میں 1 قرآن ختم کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ حدیث سے واضح ہو گیا کہ نفلی عبادت میں اتنی زیادتی جائز نہیں کہ حق والوں کی حق تلفی ہو، ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں۔ ہاں تمام حقوق کی ادائیگی، ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ جتنی چاہو نفلی عبادت کرو۔ اگر مہینے کے 3 روزے ہر مہینہ پابندی سے رکھے جائیں تاکہ حضور علیہ السلام عمر بھر کے روزوں کے برابر ہوگا، یہ 3 روزے ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے جائیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب تم ہر مہینہ روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے رکھو۔ صوم داؤد یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا مسلسل روزے رکھنے سے افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس طرح حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی رہے گی اور عبادت بھی، دوسرے اس لیے کہ جو شخص مسلسل روزے رکھتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اسے روزے میں بھوک پیاس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ روزے کا ثواب تو اس تکلیف کے احساس ہی سے ملتا ہے۔ اکثر اولیاء کرام اور صالحین اسی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ہر مہینہ پہلی 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے اور بہت کم جمعہ کے دن افطار کرتے تھے، یعنی اگر ہر مہینہ پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے تب بھی ساری عمر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ بہرحال نفلی روزہ رکھنا تقویٰ و رزگاری کا ذریعہ ہے اور اس سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے اور جسم کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور قبول کرے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے سماعت کر لیا، نفلی روزوں کا بھی ثواب ہے۔ اب انشاءاللہ میں اگلے درس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفلی روزہ رکھے ہیں رمضان کے علاوہ، اگر رکھے ہیں تو وہ کتنے روزے رکھے ہیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پیارے، آپ کو مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک میں ایک نیا درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔